حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں انسان کی شکل میں پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے قرآن کریم جیسی کتاب اتاری اور ہماری فلاح اور بہبود کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے رکھا. درود و سلام ہادی برحق سید المرسلین خاتم النبیین محمد ابن عبداللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور اس گمراہ انسانیت کو زندگی جینے کے طریقے سکھائے اور زندگی کے ہر موڑ پر مکمل رہنمائی عطا فرمائی. ابھی میں نے قرآن کریم کی جو آج آخری ایک آیت تلاوت کی ہے، جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی ہے، اس کا تعلق اسی مہینے سے ہے، رمضان المبارک کے مہینے سے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں کوئی بھی چیز حرام اور حلال کی گئی ہے مسلمانوں کے لیے
تو جب وہ آیت اترتی تھی اسی کے بعد میں اس کو حرام و حلال قرار دیا جاتا تھا۔ ایسے ہی کوئی احکام نازل ہوتے قرآن کریم میں، تو جب وہ احکام نازل ہوتے تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے کے لیے آپ ہدایت دیتے تھے۔ مثال کے طور پر جب حج کی آیت نازل ہوئی اور حج مسلمانوں پر فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں، یہ حج فرض ہوا تھا تو 9 ہجری میں آپ نے حکم دیا، حالانکہ حج پہلے سے ہی ہو رہا تھا لیکن مسلمانوں پر حج فرض نہیں تھا۔ اس وقت جب قرآن کریم کی آیت اتری اور 9 ہجری میں، تب مسلمانوں پر حج فرض ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، کہا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا۔ تو آپ نے حکم دیا کہ اے دنیا کے انسانوں، تمہارے اوپر اس رب کی طرف سے حج فرض کیا جاتا ہے تو اب تم حج کرو۔ ایسے ہی رمضان المبارک کی یہ آیت جو ہے رمضان کے تعلق سے 2 ہجری میں اتری اور پھر 2 ہجری میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مدینے میں گئے ہوئے صرف 2 ہی سال ہوئے تھے، تب یہ قرآن کریم کی آیت اتری کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ یہ آیت اتری۔ انشاءاللہ اسی رمضان المبارک کی اہمیت کے تعلق سے، روزوں کی اہمیت کے تعلق سے آج کا خطبہ ہوگا باذن اللہ تعالی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم رب زدنی علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جب 2 ہجری میں یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، تب مسلمانوں نے جو ہے روزے رکھنا شروع کیے اور یہ 2 ہجری کی بات تھی۔ 2 ہجری میں مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اب روزے فرض ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو فرض ہوتا ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک کا قرض ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو چھوڑتا ہے تو وہ اس دنیا سے قرضدار جائے، یعنی اس نے فرض کی ادائیگی اگر نہیں کی، فرض کو اگر چھوڑ دیا، رمضان المبارک کے اگر روزے چھوڑ دیے تو ایک قرضہ اس کے اوپر باقی رہ جائے گا۔ اس لیے یہ جو فرض ہے، کوئی بھی چیز، چاہے نماز فرض ہو، چاہے روزہ فرض ہو، چاہے حج فرض ہو، جس پر حج فرض ہو جائے تو اس کو حج کرنا چاہیے۔ اب روزے فرض ہو گئے تو پھر روزے جو ہے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں روزے رکھے، الا یہ کہ اگر وہ شرطوں کو پورا نہیں کرتا ہے روزے کی تو پھر اس کے لیے رخصت ہے۔ اور روزے کی شرطیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ روزہ رکھنے کے لیے کون کون سی شرط ہے۔ سب سے پہلے مومن ہونا شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے سب سے پہلے مخاطب کر کے مومنوں سے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صرف ایمان والوں کے لیے خطاب کیا۔ تو اب روزہ اسی پر فرض ہے جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس پر روزہ فرض ہے۔ تو سب سے پہلے روزے کی فرضیت کے لیے ضروری جو چیز ہے وہ ہے ایمان کا ہونا، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، مقیم ہونا۔ مقیم سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ مقیم ہونا یعنی کہ وہ جس جگہ پر رہتا ہے وہاں پر مقیم ہو، اسی جگہ پر ہو، سفر میں نہ ہو۔ مقیم کا الٹا مسافر ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، تو سفر میں نہ ہو۔
سفر والے پر روزے کے لیے رخصت ہے کہ وہ چاہے تو رکھے اور نہیں چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ چھوڑ بھی دے گا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ہے، بالکل اس پر معاف نہیں، لیکن بعد میں اس کو رکھنا ہے، اس وقت سفر میں نہیں رکھے گا تو کوئی حرج نہیں۔ نمبر 1 مومن ہونا، مسلمان ہونا، نمبر 2 جو ہے مقیم ہونا، نمبر 3 بالغ ہونا۔ بالغ بھی ہونا ضروری ہے، اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کو جو ہے بالغ ہونا چاہیے۔ بچوں پر روزے فرض نہیں، بالغ پر روزے فرض ہوتے ہیں، بچوں پر روزے فرض نہیں ہوتے ہیں۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ نمبر 1 مومن ہونا، نمبر 2 مقیم ہونا، نمبر 3 مسافر جو ہے عقل مند ہونا، ہوشیار ہونا، بالغ ہونا، 4 چیزیں ہو گئی، 4 چیزیں ہو گئی۔ یہ 4 شرطیں سب سے پہلے آپ کے اندر یہ 4 چیزیں ہونا چاہیے، 4 شرطیں پوری ہونا چاہیے۔ ایک 5ویں اور ہے، کون سی ہے؟ ہاں، بیمار نہیں ہونا چاہیے، مریض نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ 5 شرطیں ہوتی ہیں روزے کی فرضیت کے لیے۔ جو یہ 5 شرطیں مکمل کرتا ہے تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے جاتے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس طرح سے فرض کیے جاتے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے جاتے گئے۔ یعنی آپ لوگ یہ تنگی محسوس نہ کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں اور ہمارے لیے یہ 1 مہینہ بڑا مشکل کا مہینہ ہے، 1 مہینے تک کیسے روزے رکھے جائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تھے۔ اچھا، اس کی غرض کا غائب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں یہ روزے فرض کیے گئے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہاری پرہیزگاری کے لیے، تم کو پرہیزگار بنانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اور یہ برکت والا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس میں برکتیں ہیں، اور برکتیں بھی ایسی ہیں کہ آپ اگر سوچیں، اس پر غور و فکر کریں، 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی ایک شخص 1 رات عبادت کر لے، اس رمضان المبارک میں ایسی رات ہے کہ 1 رات آدمی عبادت کر لے تو 1 رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا، یہ اہمیت بھی رمضان المبارک کے روزے کی۔ تو جو سب سے پہلی چیز ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے جب روزے کی آیت نازل فرمائی یہ 2 ہجری میں، تو اس وقت جو سب سے اہم چیز اللہ وحدہ لا شریک نے بتائی وہ یہ ہے، جو سب سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، جس کا سب سے بڑا فائدہ تمہارے لیے ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پرہیزگار ہونے کے لیے، پرہیزگار بنانے کے لیے یہ روزے رکھے گئے، اور اس کی ٹریننگ بھی اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی بہترین رکھی کہ آدمی، آپ دیکھیں کہ آدمی کے سامنے کھانے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی آدمی اس کے سامنے رکھا ہوا ہے سب کچھ، اور وہ جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھنے کے باوجود بھی نہیں کھاتا اور چھوڑ دیتا ہے۔ سامنے رکھی ہوئی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کو حلال چیزوں سے روکتا ہے۔ پہلے جب آدمی کی حلال چیزوں سے روکنے کی عادت پڑے گی، وہ بھی 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، بلکہ پورے مہینے کے لیے لگاتار پورا مہینہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کے سامنے حلال چیزیں رکھواتا ہے، اور حلال چیزیں رکھوا کر ان حلال چیزوں سے روکتا ہے۔ اصل میں صوم جو ہے نا، یہ عربی کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہی ہوتا ہے امساک، یعنی روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ روزے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روک لینا۔ یعنی تم کس چیز سے روکتے ہو؟ اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے روکتے ہو جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے حرام قرار دے دیا ہے۔ کھانے پینے اور اس جیسی جو بھی چیزیں ہیں ان سے تم کنٹرول کرتے ہو، اپنے آپ کو روکتے ہو۔ تو اسی
یہ عربی میں اس کو صوم کہتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو روکے رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ تو تمہیں اللہ وحدہ لا شریک یہ ٹریننگ دیتا ہے 1 مہینے لگاتار کہ تمہارے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کی ساری نعمتیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن تم اس کو کھا نہیں سکتے۔ تم اس پر، تمہارے اندر طاقت بھی ہے کہ تم ہاتھ بڑھاؤ اور اس چیز کو اپنے منہ تک لے جاؤ، اتنی طاقت ہے، اور تمہیں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا روکنے والا بھی نہیں، اللہ ہی روکتا ہے۔ تو جب اللہ کے حکم سے تم ان حلال چیزوں سے 1 مہینے کے لیے اپنے آپ کو روکو گے، اپنے آپ کو کنٹرول کرو گے، تو انشاءاللہ پھر حرام چیزوں سے رکنے کی آپ کی عادت بن جائے گی۔ 1 مہینے، یہ لگاتار 1 مہینے ٹریننگ کرائی جاتی ہے آپ سے، اس لیے تاکہ آپ متقی بن جائیں، تاکہ آپ پرہیزگار ہو جائیں، تاکہ آپ کے اندر تقویٰ آ جائے۔ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے، آپ کو متقی بنانے کے لیے، یعنی 1 سال تک جتنی آپ کے سینے میں جو زنگ لگی ہوئی ہے، جو آپ نے نافرمانیاں کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر کر کے جو تم نے اپنے دلوں کو کالا کیا ہے، اس پر جو گرد و غبار جم گئی ہے، اس گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے، تقویٰ آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ 1 مہینے کے روزے آپ کے لیے رکھوائے۔ تو ہم کو اللہ وحدہ لا شریک نے اس لیے تاکہ ہم پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں۔ اور میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کی اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم کو جنت میں لے جانے والی، ہماری آخرت کی میں کام آنے والی، ہماری دنیا سے ہم کو بے رغبت کرنے والی سب سے زیادہ قیمتی چیز یہ تقویٰ ہے۔ اگر آدمی کے اندر تقویٰ نہیں ہے تو پھر کوئی بھی عبادتیں اس کی خالص ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ یہ تقویٰ ہمارے لیے خالص عبادتیں کرنے کی توفیق دیتا ہے ہم کو، ہمارے لیے، تاکہ ہم خالص اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور اس کے ہم پرہیزگار بندے بن جائیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے یہی تو کہا تھا۔ آج ہمارے یہاں سب کہتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے، ہم یہاں پر کیوں جاتے ہیں، ان پر قبروں پر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ بھئی اللہ کے بڑے پرہیزگار بندے ہیں، بڑے نیک بندے ہیں، متقی بندے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کے لیے جو شرط بتائی وہ تقویٰ ہی شرط بتائی، جو قرآن کی آیت جو پڑھی جاتی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یقیناً جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نہ ہی دنیا میں ان کو کسی چیز کا خوف ہے، نہ ہی آخرت میں کسی چیز کا غم ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے، قرآن کسی چیز کو ادھوری نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر اللہ وحدہ لا شریک نے اولیاء اللہ کی جو ہے وہ بتائی کہ اولیاء اللہ نہ کسی دنیا میں کسی چیز کا خوف ہے، نہ آخرت میں غم ہے، تو ہم صرف آنکھ کے اندھے بن کر نہیں پیچھے دوڑ جائیں کسی کے بھی، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے فوراً ہی شرط بتا دی کہ اس کے لیے شرط کیا ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے نیک اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی وہ ہیں جو کہ پرہیزگار ہیں، جو کہ تقویٰ جن کے اندر ہے، متقی ہیں، جو ایمان والے ہیں۔ 2 شرطیں بتائیں، اور یہی 2 ہی شرطیں یہ روزے کو جو ہے، روزہ جو ہے تمہارا ان دونوں شرطوں کو مکمل کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو آپ پر روزہ ہی فرض نہیں، پھر جب ایمان والے بن گئے تو تمہارے اندر تقویٰ لانے کے لیے، تمہارے اندر پرہیزگاری لانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ رمضان المبارک کے روزے رکھ دیے تاکہ آپ متقی ہو جائیں، تاکہ آپ پرہیزگار ہو جائیں۔ میں نے ایک حدیث بیان کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، یعنی رمضان کے روزے رکھے، اس پر شرط کیا بتائی؟ ایمان و احتسابا، کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ۔ دیکھیں ایمان کی شرط تو آدمی پوری کرتا ہی ہے، مکمل کرتا ہے۔ اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان والا ہو گیا، اس نے ایک ایمان کی شرط پوری کر لی، ایمان والا ہو گیا۔ احتساب جو ہے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر آدمی نہیں سمجھتا ہے۔ احتساب
میں بتاؤں آپ کو، احتساب کا معنی ہے کہ خالص صرف اسی رب کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی یہ تمہارے دماغ میں آ جائے کہ چلو رمضان کا مہینہ ہے، تھوڑا ہم رجیم کر کے تھوڑے سے پتلے دبلے ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے دماغ میں یہ بات آ گئی تو پھر یہ احتساب سے باہر کی بات ہو جائے گی، یہ احتساب نہیں ہوگا، پھر تمہارا روزہ وہی ہوگا جو تم نے نیت کی ہے۔ اگر تم نے یہ سوچا ہے کہ میں رمضان میں، اسی رمضان المبارک کے مہینے میں چلو دن بھر کھانا پینا کم کر دوں گا تو میری صحت تھوڑی صحیح ہو جائے گی، میں اپنی صحت سے صحیح ہو جاؤں گا، میرا صحت مند، یہ فائدہ ہے، لیکن اسی کو اگر بیس بنا لینا، اگر کسی کی یہی نیت ہے کہ بھئی رمضان کے میں روزے اس لیے رکھوں گا کہ میں تھوڑا سا جو ہے کمزور ہو جاؤں، میں موٹا ہوں، زیادہ کمزور ہو جاؤں گا، تو اگر اس کی ایسی نیت ہے تو پھر وہ اپنے روزے کی خیر بنائے، کیونکہ اللہ کے یہاں مطلوب احتساباً۔ کوئی شخص ایسا ہے، سعودیہ میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ آپ کھانا ہی نہیں ملتا ہے، ہوٹل بند ہو جاتے ہیں، کمپنیوں میں کچن بند ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہندو تک بیچارے روزے رکھ لیتے ہیں۔ اور کتنے ہندو میں نے دیکھا ہے، ایک ہندو کو تو میں نے ایسے دیکھا، اس کو، وہ ہمارے پڑوسی تھے اور ہمارے جالیات میں ہمارے درس میں آیا کرتے تھے، تو وہ خود جو ہے صرف اسی وجہ سے کہ اس نے دیکھا رمضان میں جب کھانا پینا نہیں ملا تو اس نے کہا میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، اور جب وہ افطار میں بیٹھا لوگوں کو دیکھا بڑے ارے کتنے اچھے انداز سے بیٹھے ہیں، اس کو اتنا وہ خوش ہوا کہ اس کو جو ہے اسی پر خوش ہو کے اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کا جالیات میں ہمارے یہاں اس کا نام بھی رمضانی رکھ دیا، نام رکھ دیا رمضانی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس کے دو بیٹے حافظ تھے، دو بیٹے حافظ ہوئے، حالانکہ اس کو بہت پریشانی ہوئی، راجستھان کا رہنے والا تھا، وہ اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا، اس کو ایک بار گیا تو اس کو جان سے مارنے کی کوشش کری تو بیچارہ واپس چلا گیا، پھر وہ دوبارہ سعودیہ سے نہیں آیا، ہو سکتا ہے آیا ہو تو کہیں دوسری جگہ گیا، لیکن جب وہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اس نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا اور اس کے دو بچے جو ہیں وہ حافظ ہوئے۔ تو یہ روزوں کی برکت سے اگر آدمی خالص ان پر غور و فکر کر لے تو اس سے ہم کو اسی سے فائدے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی بات کو آپ معمولی نہ سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ہم پر لازم ہے کہ ہم ان پر عمل کریں، ان پر غور و فکر کریں، ان کے بارے میں ہم دیکھیں، اور جیسا ہمارے نبی نے بتا دیا ہے ہم کو ویسے ہی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو روزے کا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا، اس لیے رکھا صرف خالص ایمان کے ساتھ اور احتسابا رکھا، تو انشاءاللہ اس کے سابقہ گناہ سارے اللہ وحدہ لا شریک معاف کر دے گا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہم کو اتنا بڑا فائدہ ہے، اور پھر یہی نہیں، اس میں تین چیزیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کسی نے رات کا قیام کیا، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں، اگر رات کی نماز پڑھی، اس میں بھی شرط وہی لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کسی نے وہ نماز پڑھی، قیام اللیل کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو بتایا کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ وحدہ لا شریک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک جگہ کہا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس کسی نے لیلۃ القدر کو پا لیا اور اس لیلۃ القدر میں اگر عبادت کی تو اس کے بھی پچھلے سال کا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ رمضان المبارک کے اس مہینے کی اہمیت ہے، اور برکت کا تو اجر و ثواب 70 گنا، آپ کوئی بھی کام کریں گے، چاہے صدقہ کریں چاہے خیرات کریں، 70 گنا اور 70 سے بھی زیادہ گنا اجر ملتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی اس مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کا اجر جو ہے وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر، یعنی وہ شخص جو رمضان المبارک میں روزہ جو
اگر عمرہ کرتا ہے، اسی لیے رمضان المبارک میں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے. اور میں بتاؤں آپ کو، کیونکہ مجھے تجربہ ہے کہ جو 27 کی رات ہوتی ہے خصوصی طور پر آخری عشرے میں زیادہ لوگ جاتے ہیں، تو 27 کی رات میں جتنی پبلک مکے میں ہوتی ہے اتنی حج میں بھی نہیں ہوتی. اتنی حج میں نہیں ہوتی. حج کے ٹائم میں تو آدمی بٹ جاتا ہے، کچھ عرفات میں، کچھ مزدلفہ میں، کچھ مینا میں، ایسے بٹے ہوتے ہیں، کبھی اکٹھے نہیں ہوتے ایک ساتھ یہاں پر. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اتنی زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ. اسی وجہ سے کیونکہ اس کا اجر و ثواب، ایک تو لیلۃ القدر کا اجر، پھر قیام اللیل کا اجر، پھر روزے کا اجر، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنا حج کے برابر. اب آپ یعنی تم نے اکیلے عمرہ کیا، لیکن وہ عمرہ آپ کو وہ فائدہ پہنچائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا اجر ہے. یعنی آپ نے اگر رمضان المبارک میں عمرہ کیا تو وہ عمرہ ایسا کہلائے گا جیسے آپ نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کیا ہے. تو اس لیے اس مہینے کی ہم کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کو اس رب کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھو اللہ کے بندو، کتنے ایسے لوگ تھے جو کہ رمضان کا چاند دیکھ نہیں پائے اور رمضان کے چاند کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے. کتنے ایسے لوگ تھے ان کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب نہیں ہوا. اللہ وحدہ لا شریک نے اگر ہم کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے، ہم کو اگر ہم اس تک پہنچے ہیں تو ہم کو اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص رمضان المبارک کے روزے پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے تو وہ ہلاک و برباد ہو جائے. یعنی کہ اس کے لیے بربادی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور اپنی مغفرت نہ کرائے. تو ہم کو اگر یہ مہینہ ملا ہے تو ہم کو چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قیام اللیل کریں، تراویح کا اہتمام خصوصی طور پر کریں، اور کسی بھی حال میں کوئی بھی رمضان المبارک کا روزہ نہ چھوڑیں، روزے رکھنے کی کوشش کریں. الا یہ کہ اگر کوئی سفر میں ہے یا مریض ہے تو ایسی حالت میں اس کے لیے رخصت ہے، لیکن وہ بعد میں اس روزے کو رکھے گا. تو اس کی اہمیت کو نظر انداز نہ کریں. اس کی اہمیت کی جو اہمیت ہے اس مہینے کی، اس کا فائدہ اٹھائیں اور فائدہ اٹھا کر اس رب العالمین کے شکر گزار بندے بن جائیں. ہم کو چاہیے کہ اپنے رب کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں اور اس کے شکر گزار بندے بن جائیں. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے. یا رب یا ذی الجلال والاکرام، جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفائے کل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا عباد الله، اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن أساني فقد أبى. يا عباد الله، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا.
يبيع دينه بأرض من الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.